اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس ایک بار پھر چینک اٹھے کہ غزہ کی ہر لحظہ بگڑتی ہوئی صورتحال سے عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر کے امن پسند لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے کی گئی عارضی جنگ بندی کو اسرائیل مستقل جنگ بندی میں بدل دے گا، مگر ہوا اس کے برعکس ہے۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر خلیل احمد خلیلی طائف سعودی عرب کے ایک سرکاری کالج میں میرے کولیگ تھے۔ وہ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ طائف میں وہ تقریباً 20 برس مقیم رہے، دوستوں سے کندھا پشیمانی کے ساتھ ملتے۔ سعودی کمیونٹی میں بھی وہ ہر دل عزیز تھے، مگر خلیلی کا دل ہمیشہ غزہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ بالآخر انہوں نے واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ کر لیا۔ سعودی محکمہ تعلیم نے بھی انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ غزہ واپس جا کر ایک خوبصورت گھر تعمیر کرنے اور وہاں آباد ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں نے انہیں ان کے البلد الثانی یعنی دوسرے وطن پاکستان کو عربی سکھانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری یہ دعوت قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ گزشتہ برس ان سے فون پر بات ہوئی تو وہ بہت خوش تھے۔ اس وقت غزہ میں عصر کا وقت تھا۔ کہنے لگے، ہم سمندر کے کنارے بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ انہوں نے ملفوف انداز میں اسرائیلی مظالم کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے زندگی کسی نہ کسی طرح گزر رہی ہے۔ اب میں کئی روز سے انہیں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے سعودی عرب میں ایک مشترکہ دوست کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ جب سے غزہ پر اسرائیلی جنگ مسلط ہوئی ہے، اس کی خلیلی سے 3-4 بار بات ہوئی۔ آخری کال میں اس نے سعودی دوست کو بتایا کہ ہمارا نو تعمیر شدہ گھر کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی اسکول میں پناہ گزین ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم زخموں سے چور ہیں اور حیات و موت کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر ہمیں اس قربانی سے آزادی مل جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں۔ یہ صرف ایک خلیلی کی داستان نہیں، بلکہ اس وقت یہی صورتحال غزہ کے 20 لاکھ انسانوں کی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے بعد اب اسرائیل نے غزہ پر پہلے سے کہیں بڑھ کر درندگی سے زمینی و فضائی حملوں میں تباہ کن اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے اسرائیل کہتا تھا کہ شمالی غزہ کو خالی کر دو اور جنوبی غزہ چلے جاؤ۔ اب وہ جنوبی غزہ پر بھی وحشیانہ حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل تمام تر بین الاقوامی قواعد و ضوابط اور UN کے چارٹر کو اپنے پاؤں تلے روند کر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کو امریکہ تھپکی اور لامحدود تباہ کن اسلحہ دے رہا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس اسلحے میں ٹنل تباہ کرنے والے 900 کلو گرام وزنی بم بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب عرب اور مسلمان ملکوں کی خاموشی اور بے عملی نے غاصب صہیونی ریاست کو فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ اسرائیل کے نزدیک غزہ کا ہر شہری حماس کا رکن ہے، اس لیے قابل گردن زدنی ہے۔ میں بچ جانے والی یہودیوں کی اولاد ہٹلر کی نسل کشی سے سبق سیکھنے کے بجائے فلسطینیوں سے کئی گنا ہولناک کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا خیال ہے کہ وہ ارض فلسطین پر آباد فلسطینیوں کو شہید کر کے یا انہیں صحرائے سینہ میں دھکیل کر غزہ کی پٹی کو بھی ایسے ہی اسرائیل میں ضم کر لے گا جیسے اس نے بزور شمشیر 1948 اور پھر 1967 میں فلسطین کے 70% سے زائد علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اب فلسطینی مزاحمت ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں شمالی یا جنوبی غزہ میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ غزہ پر فضا سے اسرائیلی بم طیارے بم گرا رہے ہیں اور غزہ کی سرزمین پر صہیونی ٹینک دندنا رہے ہیں۔ ان حالات میں حماس کے جانباز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مزاحمت اور مدافعت کر رہے ہیں، مگر ہاتھی اور چیونٹی کا کیا مقابلہ۔ امریکہ نہ صرف اسرائیل کو تباہ کن بم دے رہا ہے بلکہ اربوں ڈالر بھی دے رہا ہے۔ اہل غزہ پر مسلط کی گئی جنگ صرف اسرائیلیوں کی نہیں، اب یہ امریکہ کی بھی جنگ ہے۔ بعض امریکی افسران کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں مسئلہ فلسطین مستقل طور پر حل ہو جائے گا۔ تاہم امریکی طرز عمل ان افسران کے اس دعوے کے مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں موجود حماس کی سرنگوں میں ہزاروں کیوبک میٹر پانی چھوڑنے کے لیے پائپ تیار کر لیے ہیں۔ اسرائیل ان سرنگوں میں موجود حماس کے مجاہدین کو شہید کرنا اور ان سرنگوں کو ناکارہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو اپنے سینکڑوں یرغمالیوں کی زندگیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق اس منصوبے کے بارے میں اسرائیل نے امریکہ کو نومبر میں اعتماد میں لیا تھا۔ گویا غزہ کے بے گناہ شہریوں پر جو بھی انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ امریکی اسلحے، امریکی ڈالرز اور امریکی ارادوں کی مدد سے ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس دوران 5 دسمبر کو قطر میں خلیج تعاون کونسل کی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ میزبان کی حیثیت سے اس اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے امیر قطر نے آغاز میں ہی کہا کہ عالمی کمیونٹی کے لیے یہ انتہائی شرمناک ہے کہ اس نے اسرائیل کو غزہ میں اتنے بھیانک جرائم کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں خلیج کونسل کے سربراہوں نے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف کھلی جارحیت کی مذمت کی۔ کونسل نے مکمل سیز فائر کے فی الفور نفاذ کا مطالبہ بھی کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مقبوضہ فلسطینی حدود میں نمائندہ ڈاکٹر رائک پیپرکارن نے رپورٹروں کو ویڈیو لنک پر رفع سے بتایا کہ اسرائیلی جارحیت و بربریت کے نتیجے میں اس وقت غزہ میں انسانیت اپنے تاریک ترین ایام سے گزر رہی ہے۔
شمالی غزہ سے بھاگ کر جنگ زدہ لوگوں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں پناہ لی، مگر اسرائیل اب اس جنوبی شہر پر مسلسل بمباری اور گولہ باری کر رہا ہے۔ اس لیے اب شمالی وسطی اور جنوبی غزہ سے بے گھر فلسطینیوں کا سیلاب مصر کے ساتھ فلسطین کے ملاحقہ شہر رفح کی طرف آ رہا ہے۔ ضمیر عالم چیخ رہا ہے، UN کا سیکرٹری جنرل چیخ رہا ہے، عالمی ادارہ صحت کا ذمہ دار چیخ رہا ہے، مگر 6000 بچوں کے قاتل نیتن یاہو کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، اور نہ ہی امریکہ اپنی انسانی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پہچان رہا ہے۔ امریکہ پر اگر کوئی اخلاقی اور سیاسی دباؤ ڈال سکتا ہے تو وہ اس کے عرب اتحادی ہیں۔ بدھ کے روز حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام حرمت اقصی کانفرنس اسلام آباد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ حماس کے صدر کی پکار کا سرکاری سطح پر تو کوئی جواب نہیں دیا گیا، تاہم پاکستان کے علماء کرام نے اپنے بھرپور اتحاد سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی پکار پر لبیک کہا ہے۔ اس کانفرنس میں وزیر مذہبی امور انیک احمد، مولانا فضل الرحمان، جناب سراج الحق، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، شاہ بیس نورانی، علامہ ساجد میر، جناب اعجاز الحق وغیرہ نے خطاب کیا۔ جمعۃ المبارک کو ساری دینی جماعتوں کی اپیل پر یوم تحفظ یکساں منایا گیا۔ کیا دنیا اتنی بے بس ہے؟ نہیں، دنیا ہرگز بے بس نہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں بعضمیر یورپی اور امریکی عوام انسانیت کے ناطے اسرائیل کی شدید مذمت اور فلسطینیوں کی پرزور حمایت کر رہے ہیں۔ عالم اسلام بھی بے بس نہیں، بس عالم اسلام کے حکمرانوں کو اپنے اندر پاکستانی علماء کرام کی طرح اتحاد قائم کر کے امریکی اور یورپی حکمرانوں کو زوردار طریقے سے ان کی ذمہ داریاں یاد دلانی چاہیے۔